سبيل الدموع سبيل. تحریک فروغ اسلام کے ذریعے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمپٹیشن ہم نے جو ہے اس سے پہلے بھی ایک کیا ہے. گزشتہ سال ہمیں جو ہے 2500 لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، فارم جو ہے ان لوگوں نے لیا اور اس کو بھرا. تقریباً 2300 سے زائد لوگ ایگزام ہال میں بیٹھے، اور پھر جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو رزلٹ میں جو ہے پہلا انعام ہم نے جو ہے عمرے کا پیکج رکھا تھا، اسے ہم نے جو ہے بخوبی جو ہے مکمل انجام کو پہنچایا. اس سال جو ہے 22 سپٹمبر کو یہ ایگزام ہونا ہے. اس کمپٹیشن میں جو ہے 10 سال کی عمر سے لے کر کے عمر کے آخری حصے تک مرد خواتین کسی بھی عمر کے لوگ ہوں حصہ لے سکتے ہیں. تحریک فروغ اسلام کے ذریعے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمپٹیشن ہم نے جو ہے اس سے پہلے بھی ایک کیا ہے، جو 4 ضلعوں پر مشتمل تھا: ممبئی، رائے گڑھ اور تھانہ ڈسٹرکٹ اور پال گھر ڈسٹرکٹ پر. تو الحمدللہ ان 4 ضلعوں میں گزشتہ سال ہمیں جو ہے 2500 لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، فارم جو ہے ان لوگوں نے لیا اور اس کو بھرا. تقریباً 2300 سے زائد لوگ ایگزام ہال میں بیٹھے، اور الحمدللہ ان 2300 لوگوں نے بھرپور طریقے سے امتحانات کی تیاری کی اور امتحان دیا. اور پھر جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو رزلٹ میں جو ہے پہلا انعام ہم نے جو ہے عمرے کا پیکج رکھا تھا، اسے ہم نے جو ہے بخوبی جو ہے مکمل انجام کو پہنچایا. اور جو بچی آئی تھی سالوخ جو ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بچی جو ہے فرسٹ آئی تھی، اسے عمرہ کا پیکج دیا گیا. اس کے والد صاحب عمرہ پر اسے لے کر کے گئے. اور دوسرا انعام جو ہے 31,000 روپے نقد تھا. تیسرا انعام جو ہے 21,000 روپے نقد تھا. تو 21,000 روپے جو تیسرا انعام تھا، 3 بچیوں نے جو ہے کوالیفائی کیا تھا اس میں، تو ہم نے تینوں بچیوں کو 21,000 روپے انعامات دیے تھے. تو تحریک فروغ اسلام نے اس میں ایک بڑی کامیابی پائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کیا. اور تمام ارکان کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ 2300 سے زائد لوگوں نے سیرت مصطفیٰ کا بھرپور مطالعہ کیا اور اس میں شریک ہوئے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے آل مہاراشٹرا اور کرناٹکا ہو. تو ہم نے جو ہے اس کے لیے اعلان کیا ہے، تقریباً 2 ماہ قبل اعلان ہمارا ہو چکا ہے. اب اس کا یہ جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ایک اشتہار ہم جو ہے کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، کہ تمام عوام اہل سنت تک یہ پیغام پہنچے کہ اس سال جو ہے 22 سپٹمبر کو یہ ایگزام ہونا ہے، اور اس کی تشہیر، اس کے اعلانات کے لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت اس میں ایگزام میں جو لکھا جاتا ہے وہ سب کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ اس کے ایگزام کے لیے جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمۃ و رضوان کی ہے، اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان کی ہے. ان کی کتاب سے جو ہے اس کی تیاری ہوتی ہے. لیکن اس سال ہم اس کتاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے دور حاضر میں جو اعتراضات چل رہے ہیں، کچھ اعتراضات کو ہم اس کتاب میں ایڈ کریں گے. اور یہ کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ اور عظمت صحابہ سے ریلیٹڈ ہوگی، اور اسی کتاب کو جو ہے پڑھ کر کے لوگ 22 سپٹمبر کو ایگزام ہال میں آئیں گے. اس کمپٹیشن میں کون کون حصہ لے سکتا ہے؟ اس کمپٹیشن میں جو ہے 10 سال کی عمر سے لے کر کے عمر کے آخری حصے تک مرد خواتین کسی بھی عمر کے لوگ ہوں حصہ لے سکتے ہیں. صرف علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام اور قرائے اعظام یا دارالعلوم سے پڑھے ہوئے لوگ، یا دارالعلوم میں جو پڑھ رہے ہیں طلباء، یا جو معلمات ہیں اور جو لڑکیاں مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، یا کوئی مبلغہ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ کمپٹیشن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف عوام اہل سنت جو لوگ سیرت سے دور ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، دینی لائن سے نہیں ہیں، اسکول کالج یا جو ہے اپنی دوسری مصروفیات پہ لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے کمپٹیشن ہے. اور یہ بہترین موقع ہے ان کو کہ وہ اس کمپٹیشن میں حصہ لیں تاکہ انہیں روحانی سفر کا جو ہے موقع ملے. اس کمپٹیشن میں ہم نے جو ہے تینوں انعامات جو رکھے ہیں وہ بہت روحانی سفر ہیں.
اور اس روحانی سفر کے لیے جو ہے پہلا انعام جو ہے بغداد شریف پلس فلسطین قبلہ اول اور عمرہ پہلا انعام ہوگا، دوسرا انعام ہوگا بغداد شریف اور عمرہ، تیسرا انعام ہوگا جو ہے عمرہ۔ یہ 3 پیکج جو ہے بہت روحانی پیکج دیے گئے ہیں، لہذا عوام اہل سنت کثیر تعداد میں اس فارم کو حاصل کریں سیرت مصطفیٰ کے، اور بھر کر کے جو ہے ایگزام ہال میں آنے کی کوشش کریں۔ کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے کس طرح سے آویدن اپلائی کرنا پڑے گا؟ کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آن لائن بھی ہم نے فارم کی اشتہار کیے ہوئے ہیں، آن لائن فارم ہم نے جو ہے اپنے سائٹ پر ڈالے ہوئے ہیں، اور تحریک کے جو بھی پیجز ہیں سب میں جو ہے انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، ہر جو ہے سائٹ پر ہماری جو ہے یہ فارم جو ہے چل رہا ہے، مفتی فیض احمد صاحب جو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ آف لائن بھی جو ہے ہماری تمام برانچز میں ہوگا۔ یہ مثال کے طور پر کرناٹکا میں ہم نے جو ہے 2 جگہ پر جو ہے سینٹر رکھا ہے، ایک جو ہے ہبلی اور دوسرا جو ہے گلبرگہ شریف۔ ان دونوں جی بھیونڈی میں اس کا آفس نظام پورے میں ہے، اور اس کا مکمل ایڈریس جو ہے تحریک کے جو ہے سوشل سائٹ پر جو ہے آپ کو مل جائے گا، یا اس پر جو ہے اس نیوز کی لنک پر بھی آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ اور مہاراشٹرا میں جو ہے بھیونڈی، ممبئی، کرلا اور سالوکھ، پال گھر، ناسک، جلگاؤں، مالیگاؤں، دھلیا، اورنگ آباد، ناگپور، ان جگہوں پر جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ تمام سینٹر دیے جائیں گے۔ یہاں سے فارم بھی آف لائن بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور ان جگہوں پر انشاءاللہ العزیز ایگزام سینٹرز بھی دیے جائیں گے۔ قاری صاحب ایک آخری سوال ہے، سیرت مصطفیٰ پروگرام آرگنائز کرنے کا آپ کا موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پروگرام کو عام کرنے کا موٹیو صرف یہی ہے کہ آج جو لوگ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگاہ نہیں ہیں، یعنی آپ کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں، آپ کی زندگی کو نہیں جانتے ہیں، تو غیر بھی جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اپنے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت لوگوں میں عام کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی کی سیرت پڑھو تو نبی کے ہو کر کے رہ جاؤ گے، اور جب تک کوئی نبی کی سیرت کو پڑھے گا نہیں تو بے شک جو ہے پڑھنے والے کو روشنی ملتی ہے، ان پڑھ کو روشنی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو پڑھیے اور اپنی زندگی میں روشنی ڈالیے۔ فارم فیس کیا ہوگی؟ اس کی فارم فیس ہم نے جو پہلا اعلان کیا تھا تو وہ 500 روپے کا اعلان کیا تھا، مگر ہمارے پچھلے پروگرام میں جو ہے زیادہ تر اسکول اور کالج کے بچوں نے حصہ لیا تھا، تو پچھلے سال ہم نے جو ہے 200 روپے فارم فیس۔ قرآن اور حدیث یہ 2 بنیاد ہے اسلام کی، بنیادی 2 مصدر ہیں اسلام کے، اور ہم جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ رکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جو آتھینٹک اور اوریجنل اور اصل سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ اسلام کے نام پر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور غلط طرف لے جا رہے ہیں، پھر اسلام کو بدنام کرنے میں ان کو موقع ملتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو ہم پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہم پر تو لازم ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کریں، اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب آدمی کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ وہ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس بارے میں وہ سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ ہاں کچھ ہی ہیں جو سچے دعوے دار ہیں، سچے عاشقان مصطفیٰ ہے، وہ اپنے شوق سے اور اپنی تڑپ سے، اپنی لگن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اس غفلت کے دور میں جب اکثر مسلمان اس چیز سے غافل ہیں تو ان کو بیدار کرنے کے لیے تحریک فروغ اسلام نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ سیرت کا ایک مقابلہ رکھا ہے، اور اس میں بڑے ہی دلچسپ
انعامات رکھے ہیں، بڑے قیمتی انعامات رکھے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان اس حوالے سے مطالعہ کریں، پڑھیں، مطالعے کی عادت ہو اس بہانے ان کو، خاص کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہے، جو محسن کائنات ہے، صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں پر ان کا احسان ہے بلکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، تمام دنیا کے انسانوں پر ان کا احسان ہے، بلکہ آپ نے جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے، سب سے پہلے اسلام نے اور رسول اسلام نے غلاموں کے حقوق متعین کیے۔ تو اتنے زبردست رسول ہیں جنہوں نے امن و آشتی کا ماحول پوری دنیا میں پیدا کیا، جن کے بارے میں آج غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تبھی تو وہ غلط پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس لیے یہ کوشش ہے اور مقصد یہی ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بھیونڈی کا ایک مشہور اور جانا مانا سپر اسٹور ویرائٹی سپر بازار ہے، جہاں آپ کو کھانے پینے اور کچن پروڈکٹس کے علاوہ دوسرے کئی ضروری سامان بھی کم ریٹ میں ملے گے۔ ہر سنڈے یہاں پر سیل بھی ہوتی ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویرائٹی سپر بازار کی 3 برانچز ہیں، منڈئی، تین بتی اور کھرک روڈ۔ وزٹ ضرور کریں۔